السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں کون سا فرقہ حق پر ہے، مطلب کون سی جماعت حق پر ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ یہ حدیث ترمذی سے لی گئی ہے، جلد نمبر 2۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی آپس میں اختلاف کر کے، اور میری امت آپس میں اختلاف کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے، مطلب ایک فرقے کے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی جماعت حق پر ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر چلے گا وہی جماعت سچی ہے اور حق پر ہوگی۔ تو آئیے اسی حدیث پر ہم غور کرتے ہیں کہ کون سا فرقہ حق پر ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 72 میں بٹ چکی، 72 فرقوں میں۔ تو یہ خبر ماضی کی ہے، مطلب جو ہو چکا۔ اور آگے ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، مطلب یہ خبر مستقبل کی ہے، جو ہونے والی ہے، مطلب جو ہوگا آگے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی وہ ہیں جو ماضی کی بھی خبر دیتے ہیں، مطلب جو ہو چکا، اور نبی وہ ہیں جو مستقبل کی بھی خبر دیتے ہیں، جو ہونے والا ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ تو یہ عقیدہ کون سی جماعت رکھتی ہے؟ اس کا نام ہے اہل سنت و جماعت، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو اب آئیے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں؟ ہم حدیث سے ثابت کریں گے اس کو۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں تفسیر در منصور میں، اور اسی حدیث کو حضرت امام نصفی نے مدارج میں لکھا، اور اسی حدیث کو تفسیر خازم نے بھی لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سفر میں ہیں۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے، مطلب کھو جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ جاؤ اور میری اونٹنی کو تلاش کرو، ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ اسی دوران کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ منافق بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ دیکھو، محمد کو غیب علم نہیں ہے، کہ ویسے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آسمانوں کی، کہ فرشتے ہیں وہاں پر اور فرشتے آتے ہیں اور جنت ہے، جنت میں اتنی حوریں ہیں اور بھی کئی ساری باتیں، اور انہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ میری اونٹنی کہاں پر ہے۔ ابھی اسی دوران صحابہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، ان کے کانوں میں جب یہ بات پڑتی ہے، صحابہ جلال میں کہتے ہیں، تم رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہو، رسول اللہ کی توہین کرتے ہو۔ تب وہ سارے منافق جھوٹی قسمیں کھانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارا یہ اللہ کی قسم یہ مقصد نہیں تھا کہنے کا۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا اور فرمایا، کہا کہ میں تو حکمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جاؤ تلاش کرو، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، قسم خدا کی میں تو جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، مجھے غیب کی خبر، میرے رب نے مجھے خبریں غیب کی دی ہیں۔ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جاؤ فلانے پہاڑ کے پیچھے ایک جھاڑی ہے، اس جھاڑی کو میری اونٹنی کھا رہی ہے۔ تو صحابہ گئے، صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی پہاڑ کے پیچھے جو جھاڑی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ کھا رہے تھے اونٹنی۔ صحابہ واپس لے کر آئے اونٹنی کو۔ صحابہ نے ان منافقوں سے کہا کہ دیکھو، اونٹنی وہی ملی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ منافق کہنے لگے کہ ارے اللہ کی قسم ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، جھوٹی قسمیں کھانے لگے۔ تبھی ایک آیت نازل ہوتی ہے جو پارہ نمبر 10 سورہ توبہ
آیت نمبر 65، 65 اور 66 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، تم نے میرے رسول کا مذاق اڑایا۔ کس بنیاد پر کافر ہو گئے؟ تم نے میرے نبی پر علم غیب کا انکار کیا۔ آئیے ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں، چھوٹی سی ہے، تو یہ حدیث مسلم کی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، تبھی ایک صحابہ آتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ اندر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون؟ تو صحابہ نے کہا میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان سے کہو میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور سائڈ میں ہٹ گئی۔ تو صحابہ اندر گئے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نام بتائیں نہ کہ میں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے طور پر کہتے تھے، جانتے سب تھے کہ کون ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے اس ویڈیو بنانے کو کہ آپ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب علم کے بارے میں سمجھیں۔ اور جو یہ فرقہ ہے اہل سنت و جماعت، جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رکھتے تھے 1450 سال پہلے، جو ان کا عقیدہ تھا وہی سیم عقیدہ ان کا اہل سنت و جماعت کا ہے۔ نہ کسی صحابہ کو برا کہتے ہیں اور نہ کسی انبیاء کو برا کہتے ہیں اور نہ کسی ولی کو برا کہتے ہیں، یہ سب کی شان بیان کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور بے پناہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔